یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ ہم جب آج کل دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جب اسماعیلی عقیدے کے حوالے سے وہ وضاحت کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، آپ تمام دیکھیں تو بہت اچھے اچھے لوگ، بڑے پائے کے لوگ، وہ اسماعیلی تصورات کو بہت زیادہ بگاڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا جو بھی عقیدہ ہے، ہمارے جو بھی تصورات ہیں، جو ہمارے ائمہ علیہم السلام نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ تمام آپ کے حضور پیش کر سکیں۔ بہت سارے ہمارے دوستوں نے ایک دم سے بہت جذباتی ہوئے ہیں اور انہوں نے جذبات میں کافر اور بہت سارے ایسے الفاظ ادا کیے ہیں، تو وہ اسی کے مطابق ریئیکٹ کرے گا، تو ہمیں ان لوگوں سے بالکل گلہ نہیں ہے، اور یقیناً حسن ظن ہم یہ رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی خیر خواہی ہوگی۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ اسماعیلی مذہب تو پوشیدہ مذہب ہے۔ اسماعیلی عقیدے کے اندر یاد رکھیں، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اسماعیلی مذہب کے اندر ہمارے پیروں، دائیوں اور ائمہ علیہم السلام نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اسماعیلی عقیدے کے اندر اگر کوئی چیز پوشیدہ ہے، وہ خاص اسم اعظم ہے۔ اب ایک شخص پہلے ہی سے کافر قرار دے کر، فتویٰ دے کر، فیصلہ کرنے کے بعد جب وہ آ کے ہم سے کچھ بیان چاہتا ہے تو وہ تو آلریڈی فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے اندر ہمارے عقیدے کے مطابق ولایت ہے، اس کے اندر طہارت ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، یہ سارے تصورات ہیں۔ اس کے اندر جہاد کا تصور ہے۔ تو اس دور کے مطابق ہمارے اماموں نے فرمایا کہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے شرم و حیا کا پردہ رکھیں، آپ اپنے نفس پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک محترم ہیں، انہوں نے خیر بہت بڑا الزام لگایا ہے، کیوں ہمیں دین کے اندر پیسہ کیوں دینا چاہیے؟ میرے محترم، اگر آپ دین اسلام کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ سوال نہیں کر سکتے ہو کہ دین اسلام کے اندر ہمیں پیسہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، قرض حسنہ دینا ہے، یتیموں کا حق دینا ہے، مسکینوں کا حق دینا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پیسہ اس دین کے اندر کیوں دینا ہے۔